استقبال یہاں کرنے تو نہیں آتے، وہاں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی آدمی مرتا اس کی روح لے جائی جاتی ہے تو عالم ارواح میں جو اس کے شناسہ ہوتے ہیں، پہلے سے گئے ہوئے لوگ، دوست رشتہ داروں نے خبر دی جاتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے سے باتیں پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا یادداشت ان کی اسی طرح کیا ہے، مرمت نہیں جاتے، بالکل زندہ ہے، ہوش حواس ہے، ملتے ہیں آپس میں باتیں، ایک دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے۔ تو آپ نے فرمایا جب کسی ایسے کا ذکر بھی آ جاتا جو اس سے پہلے مرا، اس کا پوچھتے ہیں اور یہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مری، تو پھر غمگین ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پھر چھانٹی ہو گئی، وہ تو بدقسمت دوسری طرف چلا گیا، وہ ہم سے بچھڑ گیا، اب تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ تو آپ نے بالکل صحیح حدیث میں فرمایا۔ آپ نے دیکھا نا رسول کریم علیہ السلام معراج کی رات تو انبیاء علیہ السلام آئے، آپ کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی، آباد ہے ایک دنیا، ہم اس کا جغرافیہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب نہیں وہ دنیا نہیں، ہم تو ایسے زمین پر بھی ابھی نہیں پھرے، کئی ملک ہیں جو میں نے اور آپ نہیں دیکھے تو نہیں ہے نا، تو جب اللہ رسول بتائیں تو وہ تو زیادہ سچی بات۔ قربانی کے جانوروں میں کوئی نقص نہ ہو تو خسی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خسی کرنا کوئی نقص نہیں، قربانی کا جانور جو ہے نا اس کو خسی کرنا کوئی نقص نہیں، نقص وہ ہوتا ہے جس سے گوشت جو ہے نا اس میں کمی آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، یا وہ اندھا کانا لنگڑا لوڑا نظر آئے۔ جو لوگ واقف ہیں جانوروں سے وہ جانتے ہیں کہ جس جانور کو خسی کر دیا جائے اس کا گوشت بہت عمدہ ہوتا ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی۔ جو خسی نہیں ہوتے وہ تو پیشاب پیتے رہتے ہیں، بہت خراب ہو جاتے ہیں وہ بکرے اور جو چھترے ہوتے ہیں، وہ عیب ہے، ان کا خسی نہ ہونا عیب ہے، خسی ہو جائیں تو ان کا گوشت عمدہ موٹے تازے۔ اس لیے قربانی کے مقصد کے لیے یہ خسی کرنا اس میں نقص نہیں پیدا کرتا، اس کو اعلیٰ بناتا۔ کہا جاتا جب تک ایک آدمی بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بالکل ٹھیک ہے، جب تک کہ زمین پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک بھی بندہ اللہ کو ماننے والا پیدا ہونے والا ہے، چانس دیا جائے گا۔ جب بالکل پھوگ رہ جائے گا نا، خالی شاش، مکھن نہیں باقی رہا، شرار الناس، پھر قیامت آئے گی، مومن سب پہلے مر جائے گا، کوئی مومن نہیں دیکھے گا قیامت کا حادثہ، وہ بدماش اور حرام زادے دیکھیں گے، زمین فساد سے بھر جائے گی نا، پھر یہ کارخانہ جو ہے اس کو ٹھپ کر دیا جائے گا۔ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جی جی فرمایا نا، یہودی ختم ہو جائیں گے، نصرانی ختم ہو جائیں گے، اس وقت تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر قیامت آئے گی۔ ہاں یہی تو بات ہے، جب تک ایک ہی مسلمان ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ بالکل رنجا صاحب نے اچھا کیا کہ یہ توجہ دلائی، شاید اور بھی ساتھی پریشان ہوتے۔ بعد میں پھر تختہ اٹھ جائے گا، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہ جو ہے نا یا مارے جائیں گے یا اسلام قبول کریں گے، دین ہی غالب آ جائے گا، پھر ابھی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ہی کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کو فتنہ یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ دجالی فتنے سے بڑا، اتنی زیادہ تعداد ان کی کہ آپ نے فرمایا وہ بحیرہ طبریہ پر پہنچیں گے، جھیل ہے اردن میں، تو پہلا جو دستہ وہ بھی پانی ختم کر دے گا۔ بعض والے آئیں گے پوچھیں گے یہاں یار جھیل سنتے تھے، ان گنت لوگ، زمین فساد سے بھر جائے گی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئے گی کہ اب یہ جو ہے نا ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، جو بچے کچے مومن ہیں ان کو لے کر طور پر چلے جائیں، پہاڑ پر، تو وہاں پناہ لیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان ظالموں سے ہماری جان چھڑا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی ایک بیماری پیدا کرے، پھوڑا یہ گردنوں میں ان کے نکلے گا، اس سے وہ یکدم مر جائیں گے، پھر زور کی بارش ہوگی، ان کی لاشیں بہا کر سمندر میں لے جائے گی، ان کی گندگی سے ادھر عیسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو جائے گا، مومن ہوا ایک چلے گی، کوئی بیماری اس وقت وبائی آئے گی، بغل میں کوئی طاعون کی طرح نکلے گا پھوڑا، مومن سب ختم ہو جائیں گے، پھر جو رہ جائیں گے نا وہ سب حرامی اور کافر ہی ہوں گے۔ بعد میں پتہ نہیں کتنی یہ کئی انقلاب آئیں گے نا، یہ سارے کتاب الفتن جو ہے نا حدیث کی کتابوں میں سے یہ پڑھنا چاہیے، موقع نکال کر پڑھنا چاہیے۔ آپ کر لیں اللہ کو سجدے سے منع نہیں ہوا، ابلیس جو تھا